ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، اللہ نے تمہارے اوپر رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے، جس طرح ان لوگوں پہ فرض تھے جو تم سے پہلے تھے۔ لعلکم تتقون، ان روزوں کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ حضرات محترم، سورہ بقرہ کی تشریح اور توضیح بیان ہو رہی ہے فہم قرآن کے سلسلہ میں۔ گزشتہ آیات میں اور اس آیت میں جو خاص بات ہے، اللہ تعالیٰ نے لفظ کتبہ 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 استعمال کیا ہے، لکھ دیا گیا ہے۔ مفسرین اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں حکم دے دیا ہے۔ اللہ کا عام کہنا بھی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ ایک رب العالمین اگر کسی کام کے لیے حکم دے تو اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے، اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں، جس کو آج کل ہم فرض کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو بعض دوستوں نے واجب اور فرض کے چکر میں بھی ڈال دیا ہے، حالانکہ جو رب العالمین کا حکم ہے وہ فرض ہی فرض ہے اور واجب ہی واجب ہے، اس میں کوئی فرق نہیں، اس میں کوئی گنجائش نہیں کہ اس میں کوئی نرمی کی جائے، اللہ کہ جو ہمارا رب چاہے۔ اب یہ جو روزے ہیں یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، تاریخ انسانیت کے اندر یہ بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے امتوں پہ اوپر روزے فرض کیے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اللہ کی مخلوق روزے رکھ رہی ہے۔ آدم علیہ السلام کے دور میں جو تاریخ میں اور بات ملتی ہے کہ اس وقت مہینے میں 3 روزے تھے۔ اس کے بعد جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں 30 کا ذکر آتا ہے اور 40 کا بھی ذکر آتا ہے کہ ان کے اوپر روزے فرض کر دیے گئے۔ کفیات مختلف ہے، ٹائمنگ مختلف ہے۔ اور پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے، مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ہجرت سے پہلے کچھ روزے موجود تھے، جس کو حدیث میں ایام 20 بھی کہتے ہیں۔ 13، 14، 15 کا روزہ لوگ رکھتے تھے۔ جب امام کائنات مدینہ منورہ تشریف لائے، یہودیوں کو دیکھا وہ عاشورہ محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روزے رکھتے تھے، ایام 20 کے بھی، اور سوموار اور جمعے کا روزہ آپ کا بڑا معمول تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں عرب ممالک کے اندر ان 2 روزوں کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جن دوستوں نے حج عمرہ کیا ہے ان کو پتہ ہے، سوموار والے دن حرمین کے اندر افطاری کے دسترخوان لگتے ہیں۔ جمعرات یوم الخمیس 5واں دن، جس کو یہ جو ہمارے اسلامی نام ہے ہفتے کے، یوم السبت، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس، یوم الجمعہ۔ یوم السبت اس لیے ہے کہ یہ ہفتے کا دن، سبت کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ ہفتے والے دن شکار کو حرام کر دیا تھا، امتحان تھا، آزمائش تھی۔ ہفتے والے دن مچھلیاں اوپر آتی تھی، ظاہر ہوتی تھی، لیکن پکڑ نہیں سکتے تھے۔ جب باقی دن آتے تھے مچھلیاں غائب ہو جاتی تھی، اس لیے اس دن کا نام پڑ گیا یوم السبت، ہفتے کا دن، ظاہر ہونے کا دن۔ اس کے بعد دن آتا ہے جس کو ہم لوگ سنڈے کہتے ہیں، جس طرح آج اتوار ہے۔
عربی میں اس کو یوم الاحد کہتے ہیں، یعنی ایک اتوار پہلا دن یوم الاحد۔ پھر اس کے بعد یوم الاثنین، جس طرح میں نے بتایا کہ سوموار کا روزہ، حدیث میں آتا ہے یوم الاثنین۔ اثنین کا معنی ہوتا ہے دو، اتوار ایک، سوموار دو، یوم الاثنین۔ آگے آتا ہے یوم الثلاثاء، یہ منگل ہے، تیسرا دن آ گیا، اتوار سوموار منگل۔ آگے آ جاتا ہے یوم الاربعاء، بدھ، یہ چوتھا دن ہے۔ یوم الخمیس، پانچواں دن، یعنی جمعرات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یوم الاثنین اور یوم الخمیس، سوموار اور جمعرات کا روزہ ہمیشہ آپ نے رکھا ہے، سبحان اللہ۔ آگے یوم الجمعہ ہے، کیونکہ جمعے کا اجتماع ہوتا ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور جمعے والے دن حدیث میں آتا ہے کہ قیامت بھی آئے گی، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی سختیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اب یہ بات کا پتہ چلتا ہے کہ رمضان سے پہلے اس طرح کے روزے موجود تھے اور آقا بھی رکھتے تھے۔ آپ نے صحابہ کو بھی حکم دیا عاشورہ محرم کا روزہ رکھنے کا۔ سن 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے روزے فرض کر دیے۔ شروع میں اس کی کیفیت کچھ تھی، اس کی کیفیت یہ تھی کہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے، سونے سے پہلے جو کھا سکتا ہے پی سکتا ہے، اس کے بعد اگر سو گیا ہے نا تو پھر اگلی شام تک وہ کچھ کھا پی نہیں سکتا، سارے معاملات ختم۔ حدیث میں آتا ہے ایک مزدور صحابی تھے، محنتی تھے، دعا کیا کرو اللہ ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے آسانی سے رزق عطا فرمائے۔ محنت مزدوری کرنا روزے کی حالت میں بہت مشکل ہے۔ اس صحابی کے بارے میں آتا ہے سارا دن محنت مزدوری کی، گھر میں آئے، اتفاق کی بات تھی گھر میں ابھی کچھ پکا نہیں تھا، مزدور کا گھر تھا، نیند آ گئی، سو گئے۔ اب اس دور میں سحری نہیں تھی کیونکہ حکم ہو گیا تھا اب کچھ نہیں کھانا پینا۔ اگلا دن بھی آ گیا، دوسرے دن وہ درمیان میں وہ گرتا پڑ رہا ہے، کیونکہ پہلا دن، دوسرا دن، 2 دن، 1 رات گزر چکی ہے، پریشانی کا عالم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس صحابی کا ذکر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ بھی ہیں لیکن اسلام کا بھی حکم نہیں آیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ اس صحابی کی قبر پہ اللہ تعداد رحمت نازل فرمائے، جس کی وجہ سے امت کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئی۔ فرمایا اب حکم یہ ہے کہ سحری تک جتنا مرضی کھاؤ پیو آرام کرو، سحری بھی کھاؤ کیونکہ اس میں برکت ہے، بغیر سحری کے روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ بھوک نہیں ہے، فرمایا کھجور کھا لے، کھجور نہیں، فرمایا پانی پی لے، کم از کم سنت جو ہے وہ جو برکت ہے نا وہ سحری کی ضرور حاصل کرے۔ آج تک اسی کی یہی کیفیت آج ہمارے پاس ہے۔ آج 1445 ہجری ہے، 2 ہجری کو رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے۔ اب آپ دیکھیں یہ 1443واں رمضان المبارک بنتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی زندگی مبارک میں رمضان تو پہلے بھی آیا تھا، لیکن روزوں والا جو رمضان ہے جس میں روزے فرض ہو گئے وہ تقریباً 9 مرتبہ ہے، یعنی سن 2 ہجری سے لے کر سن 10 ہجری تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماہ مبارک کے روزے رکھے، صحابہ کرام نے رکھا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اللہ نے تمہارے پر روزے فرض کر دیے۔ اب اس میں کوئی نرمی کی گنجائش نہیں ہے۔ آگے وہ آ رہا ہے کہ کون لوگ مستثنا ہیں ہمیشہ کے لیے یا وقتی طور پہ، جن کے لیے اسلام نے رخصت دی ہے۔ اگر ایک آدمی ہٹا کٹا صحت مند ہے، کوئی عذر نہیں، بیمار نہیں، مسافر نہیں، وہ روزہ نہیں رکھتا، اس کا مطلب ہے کہ فرض روزے کا وہ تارک ہے، منکر ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم اور دوزخ، استغفر اللہ۔ جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزے فرض ہیں، زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہے، اللہ نے مال دیا، سال گزر گیا تو ہر سال زکوٰۃ فرض ہے، تو فرض کے بارے میں معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ نے پوچھنا ہے کہ تیری زندگی میں رمضان آیا تو نے روزے کیوں نہیں رکھے؟ جس طرح وہ مشہور حدیث ہے ممبر والی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا وہ بڑے بدبخت بد نصیب ہے، ذلیل آدمی، راغب عنفہ، اس کی ناک آلود ہو جائے
کہ اس کی زندگی میں ماہ مبارک آیا اور اپنے گناہ معاف نہیں کروائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں میرے لیے اور آپ کے لیے اللہ کا بہت بڑا انعام فضل ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے گناہ معاف کروانے کا سنہری موقع عطا فرمایا۔ اب اس موقع کو سو کے گزار دیا، 11 مہینے سوتے ہیں نا، ہماری نیند پھر بھی ختم نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں موت کا ڈر نہیں، ہمیں قبر کے عذاب کا ڈر نہیں۔ آپ کو پتہ ہے بندہ بیمار ہو نا اس کو نیند نہیں آتی، جس میں کہیں درد ہو رہی ہو تو نیند نہیں آتی۔ اور اللہ کے بندے یہ تو عارضی تکلیفیں ہیں، عارضی درد ہے۔ فکر کر اس ہمیشہ کے عذاب کا جو قبر میں شروع ہونے والا ہے، اس عذاب کا فکر کر جو موت کے بعد شروع ہونے والا ہے۔ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں حافظ صاحب قیامت کب آئے گی؟ آقا سے بھی لوگوں نے سوال کیے تھے۔ میں کہتا ہوں جو فوت ہو جائے نا اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا دنیا کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا، اس کی ایک نئی زندگی شروع ہو گئی۔ موت کا دروازہ کھلا، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو گیا، دنیا کی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ اب وہ جو آخرت کی زندگی ہے وہ فرائض کے ساتھ ہے۔ اگر روزے رکھتا رہا، نماز پڑھتا رہا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانتا رہا تو انشاءاللہ پھر قبر کی زندگی بھی جنت کی زندگی بن جائے گی۔ تو اس لیے اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جب تک زندگی ہے اللہ تعالیٰ فرض روزے رکھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے بڑوں نے گرمیوں میں، تنگ دستی میں، آج تو بڑی نعمتیں ہیں نا، اللہ اکبر۔ میں رات ایک مسجد میں گیا، جنازہ تھا، مسجد بڑی عالی شان تھی۔ میں نے اس مسجد کو پہلے بھی دیکھا ہوا تھا، بہت پہلے۔ تو میں نے وہاں جب دیکھا اس مسجد کی صورتحال، میں نے کہا جب یہ مسجد کچی تھی نا، اس میں سہولتیں نہیں تھی تو مسجد بڑی آباد تھی، اور آج اتنی سہولتیں ہیں، اتنی خوبصورت مسجد ہے، آج بے آباد ہے۔ استغفر اللہ، یہ اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے۔ ہمارے بڑوں نے اتنے دسترخوان وسیع نہیں تھے جو آج ہمارے پاس ہے۔ سارا مہینہ ہم اجوا کھجور کھاتے ہیں، سارا مہینے قیمتی چیزیں کھاتے ہیں، خوبصورت چیزیں کھاتے ہیں۔ کبھی غور کیا ہمارے بڑوں کے پاس اتنی چیزیں تھیں، اتنی سہولتیں تھیں، لیکن روزہ وہ رکھتے تھے، قیام کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، اور جتنی اللہ نے توفیق دی صدقہ خیرات بھی کرتے تھے۔ آج جتنی سہولتیں ہمیں مل گئی ہیں اتنے ہی ہم جو ہے نا سمجھو بے عمل ہو چکے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ کمی ہے آج ہمارے اندر۔ ان کے پاس سہولتیں نہیں تھی، اعمال بہت تھے جو ان کے کام آ رہے ہیں، انشاءاللہ قبر میں ان کے لیے روشنی بن چکی ہے۔ آج ہمارے پاس سہولتیں بہت ہیں، گھروں کے اندر دیکھ لو، مساجد کے اندر دیکھ لو، راستوں میں دیکھ لو، گھنٹوں کے سفر جو ہے وہ بہت آسان ہو چکے ہیں، لیکن آج ہمارے اندر عملوں کی کمی ہے، اللہ کے گھروں سے عدم توجہ ہے، تو پھر مسائل تو آئیں گے، پریشانیاں تو آئیں گی۔ تو اسی اللہ کے حضور دعا ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے رج کے اللہ کی عبادت کریں، قرآن پڑھیں۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ روزے کا مہینہ ہے، یہ صدقہ خیرات کا مہینہ ہے، یعنی 11 مہینوں میں اور اس مہینے میں بڑا فرق ہے۔ تو یہ فرق ہماری زندگی میں نظر آنا چاہیے، گھر میں نظر آنا چاہیے، دفاتر میں نظر آنا چاہیے، فیکٹریوں میں نظر آنا چاہیے۔ کون سا مہینہ ہے؟ روزوں کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے۔ تو اس لیے اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنے گھروں کو آباد فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہ ہمیں چھوٹی بڑی بیماریوں سے محفوظ فرما، ہمارے گھروں میں جو پیارے بیمار ہیں اللہ شفا والی زندگی عطا فرما، اے رب العالمین اپنے گھروں کو آباد فرما، اور جو تیرے گھروں میں آتے ہیں آپ کی توفیق سے اللہ ان کے گھروں کو نعمتوں سے آباد فرما، اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے پیارے وطن کی حفاظت فرما، ہمارے والدین کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ فرما، ہمارے بچوں اور بچیوں کو صحب نصیب فرما، ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی اہل بیتہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔